ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے دنوں جو فلسطین کا اور اسرائیل کا جو صورتحال پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور مسلمانوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ اپنی مدد خود بھی کر سکیں۔ اللہ نے ان کو جو صلاحیت عطا کی ہے اور جو اختیار عطا کیا ہے، اس کا بھرپور اور صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ بنائیں اور اپنے حصے کا کام کریں۔ باقی یہاں پر میں یہ سوچ رہا تھا کہ حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی ہے نا، اس کو اگر ٹھیک سے نہ سمجھا جائے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، ان دونوں کے درمیان معرکہ کیا ہے، تو انسان بہت سی غلط فہمیوں کا بعض اوقات شکار ہوتا ہے۔ اور یہ جو ابھی صورتحال پیدا ہوئی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ حق اور باطل کے درمیان ایک معرکہ پہلے دن سے موجود ہے، اور اس میں حق کے راستے کی جب جدوجہد ہوتی ہے تو اس میں مشکلات آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کامیابی سے بھی ہمکنار کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو فلسطین میں جدوجہد ہے، میں صورتحال دیکھتا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن ہم جہاد اور مجاہدین کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کتراتے ہیں۔ تو ہمیں کترانا نہیں چاہیے بھائی، یہ ہماری اصطلاحات ہیں اور ان کو صاف ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اس کا صحیح فہم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور جہاں پر بھی یہ جدوجہد چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے اور ہمارے اختیار میں جو کچھ ہے اور ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا کرے اور اس میں اپنا حصہ بھرپور طرح سے ڈالنے کی توفیق عطا کرے۔ باقی جب کوئی انسان اللہ کے راستے میں اخلاص نیت کے ساتھ جدوجہد کرتا ہے تو وہ ہر صورت میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی کامیابی اس کو ملتی ہی ہے۔ ہاں، جیسے آج کی دنیا جسے کامیابی سمجھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی اسے فوراً نہ ملے یا بعد میں ملے، یا اللہ کو منظور نہیں ہے تو نہیں ملے، زمینی کامیابی جسے کہتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تو وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جسے ہم بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے لوگ مارے گئے، تو وہ اصل میں کامیاب ہو گئے، اور وہ ایک اگر اخلاص کے ساتھ انہوں نے اپنی ایک جدوجہد کی ہے اور جانیں دی ہیں تو وہ اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہیں۔ اللہ شہادت عطا کی ہے اللہ نے انہیں، اور اب ان کے مزے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو، جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے لواحقین کو صبر دے اور اس جدوجہد کو کامیاب کرے۔ مسلمان کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے جو بہت اصولی ذمہ داری ہے، جو کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہوتی، اور وہ ہے دعوتی ذمہ داری۔ دعوت الی الخیر یا دعوت الی اللہ، یہ ذمہ داری اتنی بنیادی ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ انسان کے دل میں یہ خواہش ہمیشہ زندہ رہتی ہے کہ اس کا مخالف جو ہے اس کو وہ اپنی دعوت پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور یہ ایسی بات ہے، یعنی اپنے مخالف کی، یا اپنا مخالف نہ کہیں، دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پر غالب رہتی ہے۔ دشمنان اسلام ہلاک ہو جائیں سے زیادہ بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دشمنان اسلام ہدایت پا جائیں، اور وہ کتنا بڑی بات ہوگی کہ یہ سارے لوگ ہدایت پا جائیں اور پھر یہ اس طرف آ جائیں، مطلب یہ کیمپ، یہ اس کیمپس کو چھوڑ دیں اور اس کیمپ میں آ جائیں۔ تو یہ مسلمان کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ وہ دشمنوں کی بھی ہدایت کی تمنا بھی کرے، دشمنوں کی ہدایت کی کوشش بھی کرے، ان تک یہ پیغام بھی پیش کر سکے اپنی عملی زندگی سے، اپنی زندگی کا ایک، اپنے لائف سٹائل سے، اپنی جو بھی دعوتی جدوجہد ہے اس سے بھی۔ لیکن اس کے اندر بعض اوقات ایسے مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے اور قربانیاں طلب کی جاتی ہیں، تو وہ قربانی دینے اور آزمائش میں بھی وہ ثابت قدم رہے، پورا اترے، اور باقی اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا۔ یہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری جدوجہد ہے، اس میں جس انسان کے اندر بھی، جس مسلمان میں بھی ایمان زندہ ہے، اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی
ان کی کس طرح مدد کی جائے، کس طرح میں اپنے حصے کا کوئی کام ایسا کروں جس سے ان کو فائدہ پہنچے، مسلمانوں کو کس طرح اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالوں۔ اور اگر ایمان اور زیادہ ہے اور تو اس کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور مزید ایمان ہے تو یہ بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو یہ ایک خواہش ہوتی ہے انسان کے اندر۔ باقی اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کنفیوژن بہت ہے اور بدگمانی بہت ہے، اور یہ جو اس وقت فلسطین میں جدوجہد ہوئی ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بہت نمایاں ہیں۔ پہلی چیز ہے ان کا یقین، ان کا کنوکشن، ان کا اعتماد، اور وہ یقین اور اعتماد اور کنوکشن اس پائے کا ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے جس چھتے کو چھیڑا ہے۔ اصل میں تو لوگ چونکہ صرف اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک اپنا اقدام کیا، اس کے نتائج آ رہے ہیں، لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ تو پچھلے طویل عرصے سے یہ کشمکش اور حق و باطل کی جدوجہد تو چل ہی رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائی، اب ایک نئے موڑ میں داخل ہوئی ہے۔ تو لیکن ان کا اعتماد، ان کا یقین، ان کا تیقن، یہ الحمدللہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی اعلیٰ سطح پر ہیں۔ دوسری بات جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد بہت ہے، متحد ہیں، اور ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح کی مسلکی یا فرقہ وارانہ تقسیم ہندوستان میں ہے یا پاکستان میں ہے یا بر صغیر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں میں ہے، ویسا متعصبانہ یا فرقہ وارانہ ذہن یا مسلکی تقسیم ان کے یہاں اس طرح نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر وہ کسی اپنے مسلک سے تعلق رکھتے بھی ہیں تو ایک بڑے کاز کے لیے متحد ہونا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ ہمارے یہاں تو مسلمان کو مغربی کر دیا طوفان مغرب نے۔ ہمارے یہاں صورتحال کچھ یوں ہے، مسلمان کو مغرب زدہ کر دیا طوفان مغرب نے، یہ ہماری صورتحال ہے۔ لیکن اقبال زندہ قوموں کا یہ شعار بتاتے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، یعنی وہ اسلام سے دور تھے لیکن جب ایک دوسری تہذیب نے ان پر اٹیک کیا تو انہیں وہ جاگ گئے اور پھر وہ دوبارہ متحد ہو گئے اور اپنی چیزوں میں انہوں نے اپنی اصلاح کی۔ تو وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے اب جیسے لوگ اس بات پر حیران بھی ہیں کہ بھئی مسلم دنیا میں دو بڑے مسلمانوں کی ایک تقسیم اس طرح ہوئی بھی ہے کہ بھئی وہ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان یا سنی اور شیعہ کی ایک تقسیم ہے، لیکن وہ وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک دوسرے کو تھاما ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کو بہرحال ایسا محسوس ہوتا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہے خیر پیدا کرے اور اس میں ان کی مدد فرمائے۔ یہاں پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کلیئرٹی نہیں ہوگی تو وہاں پر تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ متحد بھی ہیں اور یقین کے اندر ہے، لیکن ہمارے یہاں جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ مایوسی کس وجہ سے ہے؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ بھائی وہ یہ دیکھتے ہیں، جب وہاں کے ویژولز دیکھتے ہیں اور تصویریں دیکھتے ہیں اور نیوز آئٹمز دیکھتے ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ، اتنے بچے، اتنی عورتیں، اتنے فیملیز زخمی ہیں اور اتنا برا حال ہے، تو وہ ایک مایوسی پیدا ہوتی ہے ان کے اندر۔ تو اس میں بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، لیکن مایوس ہونا تو کسی بھی صورت میں ٹھیک چیز نہیں ہے۔ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ایمانی تناظر میں اس پوری صورتحال کو نہیں سمجھا اور بڑے کانٹیکسٹ میں نہیں سمجھا تو دو مسائل ہمارے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، مطلب مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے رابطے کیے پچھلے دنوں، ایک یہ کچھ لوگ مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہماری مسلم سوسائٹی منتشر بھی ہو رہی ہے۔ جیسے منتشر کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مختلف اسکول آف تھاٹس، مختلف ویوز سامنے آ رہے ہیں اور اس میں ایک دوسرے سے بدگمان بھی کبھی کبھی، جیسے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو ایسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا۔ تو بس کوئی بھی واقعہ ہمیں منتشر نہ ہونے دے، کوئی بھی واقعہ ہماری امت کی جو وحدت ہے اس کو تقسیم یا اس کو ختم نہ ہونے دے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمانوں کا ایک دوسرے سے بدگمان ہو جانا، مسلمانوں کا ایک دوسرے سے متنفر ہو جانا،
یہ کسی بھی مسلمان کے لیے آسان بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ناممکن بات ہونی چاہیے ہمارے لیے۔ اب میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ لوگ جو فلسطین کے مسئلے پہ کچھ بھی نہیں بول رہے، اور کچھ لوگوں نے ان سے بدگمان ہو رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تو وہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ آواز اٹھانا اصل کام ہے، کوئی کچھ اور سمجھتا ہے۔ میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کنفیوژن ہے مسلمانوں میں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، تو جو کچھ کر رہا ہے اس پہ بدگمان نہ ہو، لیکن چیزوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اب اس وقت جیسے مختلف ایک دوسرے پہ تنقید اس صورتحال میں اور ایک دوسرے کی سے بدگمان ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ امت منتشر نہ ہو اور امت مایوس نہ ہو۔ میں جو آج تھوڑی بہت میں نے اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس کی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ امت منتشر ہو رہی ہو اور امت مایوس ہو رہی ہو، یہ زیادہ بڑا سانحہ ہے، اور فلسطین میں جو واقعہ ہوا ہے یہ سانحہ ہے ہی نہیں، یہ تو امت بیدار ہو۔ اقبال کا ایک اور شعر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں: خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، قبا چاہیے اس کو خون عرب سے۔ بہت خوبصورت شعر۔ تو اگر خون عرب سے قبا فراہم ہو رہی ہے تو بس آپ اس پر راضی رہیے، اللہ سے دعا کیجیے۔ اس میں مطلب ہماری صدیوں پر محیط غفلتوں کا کفارہ پسینے کی شکل میں بھی اور خون کی شکل میں بھی ادا ہوگا۔ اللہ ہی اس میں آسانی فرمائے، اس کے لیے اللہ ہی آسان کرے۔ لیکن بہرحال یہ تو جدوجہد ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی جو جہاد ہوتا ہے تو اس میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب تو ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بس یہ دعا کیجئے کہ جن لوگوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں انہیں اللہ شہادت کا مرتبہ عطا کرے اور ان کو جنت میں جگہ عطا کرے۔ جو لوگ یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کا کفیل ہو، ان کو رزق اور ان کو صبر اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ اور مشکل صورتحال ہے، لیکن اس میں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور منتشر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جیسے اس وقت بہت سے لوگ اس طرح کی بات بھی کر رہے ہیں کہ بھائی ہر آدمی نے آواز اٹھانی ہے، جو آواز نہیں اٹھا رہا وہ سمجھ لیں کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھیں، اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھیں۔ مطلب ہر انسان کا دل اس صورتحال میں یقیناً مغموم بھی ہوگا اور اس کے دل میں تمنا بھی ہوگی کوئی اپنے حصے کا کام کرنے کی۔ تو یہ ایک موٹی سی بات ہے کہ تمام لوگ مختلف مکاتب فکر اور مختلف سوچ رکھنے والے، چاہے وہ مذہبی حلقے ہوں چاہے وہ غیر مذہبی حلقے ہوں یا مطلب سیکولر حلقے ہوں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے حصے کا کام کریں اور دوسرے سے بدگمان نہ ہوں، دوسرے سے متنفر نہ ہوں، امت کی وحدت کو تقسیم نہ ہونے دیں اور مایوس نہ ہوں اور نہ کریں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ عالمی حالات سے باخبر بھی رہے اور اسے پتا ہو کہ مسلم امہ کس صورتحال میں ہے، لیکن اس اپنے آپ کو باخبر رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر 5 منٹ بعد جو نیوز آئٹم آتا ہے اس کے سامنے بیٹھا رہے اور وہ لیٹسٹ اپڈیٹس کو کنزیوم کرتا رہے اور ویژولز کو اور کلپس کو دیکھتا رہے۔ یہ اس کی اپنی نفسیاتی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ بس میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ٹیکسٹ میں آپ جو خبر ریسیو کیا کریں وہ ٹیکسچول فارم میں ریسیو کیا کریں۔ یہ میری ایک، جیسے آپ لوگوں کو ایک نصیحت کہہ لیجئے، ایک مشورہ کہہ لیجئے کہ آپ انفارمیشن جو ہے وہ ٹیکسٹ میں ریسیو کیجئے، ویژولز کی فارم میں کوشش کیجئے کہ ویژولز کی فارم میں خبر ریسیو نہ کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں سے بدگمان نہ ہوں۔ اب ذرا سا ہم دیکھتے ہیں اس میں کرنا کیا چاہیے۔ تھوڑی سی چند باتیں میں اور عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی قوت کا راز اور ان کی قوت کا سرچشمہ اور اللہ کو نہ ماننے والوں کی قوت کا راز اور قوت کا سرچشمہ ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باطل کو جہاں سے قوت ملتی ہے وہیں سے حق کو قوت نہیں ملتی۔ تو جو دشمنان اسلام ہیں ان کی قوت کا جو سورس ہے وہ ہے ان کی معیشت۔ ان کی معیشت جتنی اسٹرانگ ہے اتنے وہ میزائلز اور بامز اور طیارے اور گنز خرید سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یعنی اگر مسلمان نے کوئی جدوجہد کرنی ہے یا مسلمان کا جو جہاد ہے، اس کی قوت کا جو سب سے بڑا
سورس ہے اور اس کی جو قوت کا راز ہے وہ ایمان ہے، یقین ہے۔ مسلمان جو جہاد لڑتا ہے وہ یقین اور ایمان کے بلبوتے پہ لڑتا ہے۔ مطلب ہم اگر لاکھوں کی تعداد میں بھی مسلمانوں کا لشکر ہو اور دنیا کے سارے وسائل ان کی جھولی میں ہوں اور ایمان نہ ہو تو مسلمان کچھ بھی کر سکتا ہے، جہاد نہیں لڑ سکتا۔ اور اگر مسلمانوں کے پاس تھوڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وسائل کی کمی ہو اور کھانے کو بھی کچھ نہ ہو لیکن ایمان اور یقین ہو تو وہ جہاد لڑ سکتا ہے۔ تو یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ چونکہ ہمارا دشمن جو ہے اس کی وہ معیشت اس کی بہت اسٹرانگ ہے تو ہمیں بھی اپنی اگر معیشت اسٹرانگ ہوگی تو ہم کہیں لڑ سکیں گے۔ تو پہلی بات تو میں نے جیسے پیچھے کہی، ہماری اصل ذمہ داری لڑنے کی نہیں ہے، ہماری اصل ذمہ داری دعوتی ہے۔ دشمن اسلام کی ہلاکت کی تمنا دشمن اسلام کی ہدایت کی تمنا پہ غالب نہیں آنی چاہیے۔ ہماری اصل تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے دشمن کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہم اسے ہمارا دشمن کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ نفس کی لڑائی ہے، اور اگر ہم اسے اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کاز کی لڑائی ہے۔ کاز کی لڑائی اور دین کی لڑائی میں بس یہی فرق ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، مطلب اس طرح ہم سمجھیں۔ اور اس کی ہلاکت کی تمنا غالب نہ آئے، اس کی ہدایت کی تمنا زندہ رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب جدوجہد کا مرحلہ پیش آ جاتا ہے، جہاد آ جاتا ہے۔ میں ایک پیٹرن ابھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سے حلقوں میں اس پوری سچویشن کا جو تجزیہ پیش ہوتا ہے اس میں جہاد کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا۔ یعنی مجھے یہ بہت تعجب ہوا کہ جہاد کا لفظ یا تو ذہن سے ہی نکل گیا ہے یا ہم اسے اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، مطلب ہمیں تو مسلمان کی کسی بھی جد و جہد کو دیکھ کر یہ آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ یہ جہادی اسپرٹ کے ساتھ ہو۔ مطلب جیسے ہماری تربیہ موومنٹ ہے، میں اسے جہاد سمجھتا ہوں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے، یعنی جہاد کیا ہے؟ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، جہاد کا مطلب صرف مار پیٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، جو صرف اللہ کے لیے ہے، جو ایمان کے بلبوتے پر ہے، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی ایسی اسٹرگل جس کے لیے میں بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے پہ راضی ہوں، وہ اسٹرگل نہیں چھوڑوں گا، قربانی دیتا جاؤں۔ یہ جدوجہد صرف اللہ کے لیے ہے، یہ جدوجہد ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ تو تین کنڈیشنز ہو گئیں۔ اس جدوجہد سے دستبردار نہیں ہو سکتا، قربانی دیتا جاؤں گا، جدوجہد کرتا جاؤں گا۔ اس جدوجہد کی خاطر بڑی سے بڑی قربانیاں کیا ہیں؟ اپنا آرام چھوڑنا پڑے گا، اپنی رائے کو قربان کرنا۔ یہ اسٹارٹ ایسے ہے نا، مطلب آپ کہیں کام کر رہے ہیں، رائے کی قربانی دینی ہوگی، آرام کی قربانی دینی ہوگی، اپنی تکلیف اٹھانی ہوگی۔ انکنوینئنس شوڈ ناٹ بی اینی ایشو، مطلب آپ کے انکنوینئنس از نو ایشو۔ مجھے کوئی کہے کہ سر آپ کو زحمت ہوئی، آپ کہیں نہیں، کوئی زحمت کی بات ہی نہیں ہے، یہ میرے لیے جہاد ہے، مجھے کوئی زحمت وحمت نہیں ہوتی الحمدللہ۔ بھوکا رہنے میں، کھڑے رہنے میں، پیدل چلنے میں، وقت لگانے میں، سر کے درد اور بخار اور کمزوری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کر کام کرنے میں مجھے کوئی زحمت محسوس نہ ہو، میں اسے زحمت نہ سمجھوں، اس کو اعزاز سمجھوں، اس کو سعادت سمجھوں کسی کاز کے لیے۔ تو اسٹرگل ہے، ایک ایسی اسٹرگل جس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، ایک ایسی اسٹرگل جو صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی اخلاص کی بات ہو گئی، للہیت اور ایمان کے بلبوتے پر ہے، یقین اور ایمان کے بلبوتے پر ہے۔ یہ اسٹرگل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکوپمنٹس اچھے آ گئے، ہمارے پاس ریسورسز اچھے آ گئے، ہمیں فلانے نے مدد دے دی لہٰذا ایک اسٹرگل ہے۔ تو اسٹرگل کی یہ اسپرٹ ہے، اس کو جہاد کہیں گے۔ یہ جہاد اگر آپ ٹریننگز اور سیمینارز میں کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے، اگر کوئی بھی جدوجہد محلے کی سطح پہ کر رہے ہیں تو بھی جہاد ہے، اور اس کے اندر ایک مرحلہ آتا ہے جس میں آپ سے آپ کی جان طلب کر لی جاتی ہے تو بھی آپ اس کو پیش کرنے پہ راضی ہوتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو اللہ ہمیں جہاد کا صحیح مفہوم عطا کرے، اللہ ہماری ہر جد و جہد کو جہادی روح نصیب فرمائے، ہم جہادی اسپرٹ کے ساتھ اپنا ہر عمل کر سکیں۔ تو جہاد ایک اچھا مقدس لفظ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل جو ذمہ داری ہے وہ دعوتی ذمہ داری ہے۔ دشمن کی ہدایت کی تمنا اس کی ہلاکت کی تمنا پہ غالب رہے، یہ ہماری اصولی ذمہ داری۔ اور پھر میں نے یہ بات عرض کی کہ باطل کی قوت کا سرچشمہ
معیشت ہوتا ہے، حق کی قوت کا سرچشمہ ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں جو لڑائی لڑنی ہے اس کے لیے، چونکہ اسرائیل کے پاس اتنی اسٹرانگ اکانومی اور اتنے ریسورسز ہیں تو ہمیں بھی ریسورسز جمع کرنے ہیں۔ تو بھائی ریسورسز تو آپ کب سے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریسورسز کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ریسورسز کی بنیاد پہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ الحمدللہ انہوں نے جیسے ایک ابھی ڈیمانسٹریٹ کیا حماس نے کہ بھائی نہتے لوگ ہیں، مطلب کیا غلیلے ہیں، پتھر ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ریسورسز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن ریسورسز میں ہم کہیں نہیں کھڑے۔ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ریسورسز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن ریسورسز میں ہم کہیں نہیں کھڑے۔ لیکن ایمان اور یقین میں زمین آسمان، مطلب ان کا کوئی ایمان نہیں ہے سامنے والوں کا، اور یہاں ایمان ہے۔ تو ایمان کی قوت سے جیسے وہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، پست کو بالا ہوتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں قوت عشق کی بنیاد پر الحمدللہ۔ تو مسلمان کو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی ہے کہ شاید اگر ہمارے پاس بھی ہماری معیشت اچھی ہوتی، پیسے ہوتے، گولڈ ہوتا، ریسورسز ہوتے، اسلحہ ہوتا تو یہ بہت اچھا ہوتا، ہمیں یہ جمع کرنا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ حالانکہ ہماری قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے۔ اگر ہم ایمان اور یقین پہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا، اور اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی سمجھ آ جائے، اللہ پہ یقین حاصل ہو جائے، تو بس پھر چیزیں ہمارے دن پھر جائیں گے۔ تو ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پوری مسلم امہ کو عروج حاصل کرنے کے لیے بس ایک عمل ہو جائے، مطلب مسلمان جو ہے وہ سچی توبہ کر لیں، 1.8 بلین مسلمان، اللہ تعالیٰ عروج عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو عزت عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ واپس ان کو ان کا مقام بحال کر دیں گے۔ یہ ایک پرابلم ہے کہ ہم ان کی قوت کا راز اور اپنی، مطلب حق کو یہ گمان ہوا ہے کہ باطل کی قوت کا جو سر چشمہ ہے وہی اسی کو بھی مل جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اس کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ دوسرا ایک پرابلم ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ۔ دیکھیے اگر ہم اسرائیل کی ہی بات کر لیں، ان کی قوت کا جو راز ہے ان کی اکانومی، تو مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آج جو بامبنگ فلسطین پر ہوئی ہے یا مسلمانوں پہ جو بامبنگ ہوئی ہے وہ اگر 50 کروڑ روپے کی ہوئی ہے تو اس میں 200 روپے ہمارے شامل نہ ہوں۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ مسلمانوں نے ایک ایسے لائف اسٹائل کو سبسکرائب کیا ہے جو نان مسلمز کی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے، یعنی ہم نے ایک ایسے طرز زندگی کو اختیار کر رکھا ہے، اور یہ نادانستہ طور پر ہے، ہم مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، پتہ ہوگا تو پھر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں پتہ لگیں کہ اگر میرا لائف اسٹائل وار اگینسٹ مسلمز کو اسپانسر کر رہا ہو لاشعوری طور پر، میں اپنے لائف اسٹائل سے ان اکانومیز کو مستحکم کر رہا ہوں جن کے پروفٹ سے مسلم امہ پہ بام برسانے کے لیے بام اور میزائل خریدا جاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مجھے اس کا مطلب ہے کہ ایسا لائف اسٹائل ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات تو یہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج جو بامبنگ ہوئی ہے اس میں 100 روپے یا 200 روپے میرے تو نہیں تھے۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ اگر وہ 50 کروڑ کا بم تھا تو 100 روپے میرے تو نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹس جن کا میں عادی ہوں اس سے جو پیسے ان اکانومیز کو پہنچتے ہیں، یہ میں اس کو سمجھوں۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ بات ایک لیول پر ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان کی اکانومیز کو لاشعوری طور پر، نادانستہ طور پہ مستحکم کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ دوسری بات اس سے ذرا اور ڈیپر لیول پر ہے، اور بس یہ بات کر کے میں روکتا ہوں، پھر آپ لوگ سوال کیجئے گا اس کے اوپر۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے جہاد کو اور جدوجہد کو ڈسکرائب کیا، اس کے 3 فیکٹرز میں نے یا 3 ایسپیکٹس میں نے اس کے عرض کیے۔ یہ بہت ہی ایک سمپل سی ڈسکرپشن ہے، آپ یہاں ماشاءاللہ علماء کرام اور بہت قابل لوگ موجود ہیں، وہ اس سے زیادہ اس کو انشاءاللہ واضح بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے اس میں ایک بات یہ عرض کی کہ قربانی دینا آسان ہو جائے، مطلب آپ اپنے کاز کے لیے، یہ میں ایک بات کر رہا۔ تو ایک بات یہ سمجھیے کہ ہماری لائف جتنی لگژریس ہوگی، قربانی اتنی مشکل بھی ہوگی اور اتنی زیادہ بھی دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پر دیکھیے، میں طالبان کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ حالیہ ایگزامپل، اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ 100% اس آئیڈیالوجی سے الائنڈ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب ان کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک ذوق ہے، ان کا اپنا ایک
طریقہ کار ہے. میں صرف ایز اے کیس اسٹڈی یہ بات کر رہا ہوں کہ افغانستان نے کیا کیا. 3 سپر پاورز کو افغانستان نے شکست دی ہے. یہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 کو دی ہے، 2 کو نہیں دی. بر صغیر میں جب یورپی اقوام آئیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ یورپ جس کو ہم بہت ترقی یافتہ اور سویلائزڈ سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے پوری دنیا میں قتل و غارت گردی اور لوٹ مار کی ہے، اور اس سے اپنی اکانومی انیشیلی جس طرح انہوں نے اپنے کس طرح ڈیولپ کیا، کیا ہوا، وہ آپ سب وہ ساری باتیں واقف ہیں. میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو وہاں پر بر صغیر میں انہوں نے ہر جگہ انہوں نے کیپچر کرنے کی کوشش کی. افغانستان وہ جگہ تھی جس پہ ان کا تسلط نہیں ہو سکا، بلکہ ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. افغانستان وہ جگہ تھی جس پہ ان کا تسلط نہیں ہو سکا، بلکہ افغانستان پہ جب انہوں نے اٹیک کیا ہے تو بڑی انہیں مزاحمت فیس کرنی پڑی ہے، اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم افغانستان کو چھوڑ دیں. اور اسی کے طفیل میں ہمارے پاکستان کے بھی جو ناردرن ایریاز ہیں، وہ بعض علاقے چونکہ جڑے ہوئے تھے تو وہ سب بچ گئے. مطلب وہ ایریاز ہیں آزاد ریجنز، ان پہ دوسروں نے تسلط نہیں ہو سکا. یہ بات سمجھتے ہیں؟ تو پہلے انہوں نے اپنے وقت کی وہ سپر پاور برطانیہ کو شکست دی، اس کے بعد پھر انہوں نے رشیا کو شکست دی، پھر اس کے بعد انہوں نے امریکہ کو شکست دی. پہلے اس کو ذرا اگر ہم ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں نا، جس کے پاس لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس کو نہیں ہرا سکتے. آپ اس کو نہیں ہرا سکتے. مطلب تم ہمارا کیا نقصان کرو گے؟ ہم تو اپنا سب کچھ اس کاز میں پہلے ہی کھپا چکے ہیں، اور ہم نے ایک ایسا طرز زندگی اختیار کیا ہے جس میں ہمارا نقصان ہو نہیں سکتا. افغانی اس جگہ کھڑے تھے، ان کے مجاہدین تھے اس جگہ کھڑے تھے، تو ان کا نقصان ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسے محلات بنائے نہیں تھے، ایسی شان و شوکت اور لگژریز کے عادی نہیں تھے. اب اگر کوئی آدمی بہت ہی ایک لگژریس لائف اسٹائل کا شکار ہے تو اس کے یہاں تو تھوڑا سا بھی کوئی نقصان ہوگا تو وہ مطلب جتنی لگژریز بڑھیں گی نا اتنی قربانی دینا مشکل ہوگی. اور اگر آپ کوئی کاز یا جدوجہد میں انوالو ہوں گے تو پھر آپ کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور چونکہ زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی لہٰذا بہتر ہوگا کہ آپ نہ ہی دیں. پھر آپ کہیں گے کہ بھائی ہم کیوں دیں. لیکن جتنا لائف اسٹائل سمپل ہوگا اتنا قربانی دینا آسان ہوگا، اور قربانی کی ضرورت بھی کمی آئے گی. میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں. جو بندہ زمین پہ سونے کا عادی ہے یا بہت ہی سمپل سے میٹ کے اوپر سوتا ہے، اس کی لائف کتنی سمپل ہے. اور جو بندہ بہت ہی سپر کمفرٹ والی میٹرس کے اوپر سوتا ہے، اس کی لائف اور اس کی لائف میں کتنا فرق ہے. مطلب اس کو قربانی اگر کسی کاز میں دینی ہے تو اس کو کتنی قربانی دینی ہے؟ میٹرس کی قربانی دینی. اس کو تو کوئی قربانی ہی نہیں دینی ہے. کہے گا بھائی مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو چادر بچھاتا ہوں، سو جاتا ہوں جہاں بھی جگہ ملتی ہے، الحمدللہ سیدھی زمین ہوتی ہے، لیٹ کے سو جاتا ہوں. اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. جس بندے کا کھانا بہت سمپل ہے، جس بندے کا رہن سہن بہت سمپل ہے، جس بندے کی لائف بہت سمپل ہے، اس بندے کو آپ دیکھیں نا کہ قربانی دینا آسان ہے. اور جس بندے کا لائف اسٹائل بہت لگژریس ہے اس کے لیے قربانی دینا بہت مشکل ہے. یہ بات میری سمجھ آ رہی؟ تو اب 2 لیولز پہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان اکانومیز کو سپورٹ کرتا ہے جو مسلمانوں پہ بامبنگ کرتے ہیں. اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ چونکہ اب لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا نا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، لہٰذا کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ سوشل میڈیا پر بس انفارمیشن اسپریڈ کرنی ہے، کوئی ہمیں خبر آئے اس کو اسپریڈ کرنی ہے، اور اگر کہیں اسرائیل کے اوپر کوئی برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، مسلمانوں کی کوئی ریلی ہے تو اس کی کوریج کرنی ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو برا سمجھیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے کاز کے لیے سنی اور شیعہ کے درمیان بھی دوری ہو. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات سمجھ لیجئے. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مسلمان رائے کی اختلاف کی وجہ، دیکھیں رائے کا اختلاف وحدت امت کو تقسیم کرنے کا سبب کبھی بھی نہیں بنا تھا 1400 سال میں. یہ مسئلہ صرف 100-150 سال سے اتنی شدت اختیار کی ہے اس نے کہ مسلکی اختلاف یا فہم کا فرق یا رائے کا اختلاف یا تعبیر کا اختلاف مسلمانوں کی وحدت امت کو تقسیم کرنے اور نقصان پہنچانے کی وجہ بن رہا ہے. یہ ریسنٹ فینومینا ہے، مطلب یہ پچھلے 100-150 سال میں بڑھ گیا. ماضی میں بھی آئے ہیں، یہ میں نہیں کہتا ماضی میں نہیں آئے، ماضی میں بھی آئے ہیں، لیکن نقصان ہوا ہے اس سے. ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. حماس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ متحد ہیں
اور مختلف اسکول آف تھاٹس اور مختلف مسلک کے لوگ ایک کاز کے لیے جمع ہو گئے ہیں. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے, یہ بہت پازیٹیو سائن ہے. تو ایک بات میں یہ طرز کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہو جائے گی یا ادھر ادھر شور کرنے سے یا جلوس نکالنے سے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اللہ انہیں ان کے اخلاص کی وجہ سے اس کا اجر دے گا, اور ان کاموں کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات اور اس کا بھی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ اثر اللہ پیدا کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ڈائریکٹ مسئلہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ان کی اکانومی کو سپورٹ کرتا ہے, اور اس کو ہمیں, اگر ہم نے سارے محنت کی لیکن یہ مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم تو ان کو انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہے ہیں لاشعوری طور پہ. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم کسی بھی ورتھ وائل کاز کے لیے قربانی دینے یا کسی جدوجہد میں کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ہیں. اگر میں ابھی یہ کہوں کہ مسلمانوں کو 50 کلومیٹرز پیدل واک کرنی ہے, 50 کلومیٹرز, 50 کلومیٹرز, اور آپ اپنے ساتھ کیمپنگ کا سامان لے لیجئے اور 50 کلومیٹرز تک پیدل جانا ہوگا, اور کوئی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوگی, اور سب مطلب چلیں گے, اور تھوڑے سے آپ کے پاس اب جتنا سامان اٹھا سکتے ہیں ہاتھ میں بس وہی اٹھا سکتے ہیں, اور اب آپ کتنا سامان اٹھا لیں گے, اور آپ کو پانی بھی لے کے جانا ہے اور کھانا بھی لے کے جانا ہے اور کچھ بیٹھنے کے لیے اور وضو کے لیے بھی پانی رکھنا ہے. کیسے کریں گے آپ؟ امیجن کریں کوئی ایسی سٹرگل اگر کرنی ہو 50 کلومیٹرز, تو پہلی بات تو یہ کوئی اس کا تصور نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ وہ نفسا نفسی کی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے کہ لوگ جیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں, اور وہ چیز اور لائف اسٹائل ہی اجازت نہیں دیتا. مطلب وہ تو ہم تو صحیح بھی اب ایئر کنڈیشنڈ صحیح کرتے ہیں نا, صحیح کہاں ہے اس میں؟ صحیح تو ہم سے زیادہ صحیح تو وہ چلر پلانٹ کرتا ہے ہمیں ٹھنڈا رکھنے کی. تو اپنے لائف اسٹائل کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے لائف اسٹائل کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمارا لائف اسٹائل اصولی طور پر ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ بندگی کے لیے اور بندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کو نبھانے کے لیے اچھا ہے. مطلب تعیش حرام نہیں ہے, لیکن تعیش ہمیں, لگژریز ہمیں کسی بڑے کاز کی اسٹرگل سے دور رکھنے کا باعث ہے. پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان اکانومیز کو انڈائریکٹلی سپورٹ کرتی ہیں جو مسلمانوں پہ بامبنگ کرتی ہیں. تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ترک معصیت کے بعد ہجرت کا جو دوسرا لیول ہے وہ ترک عشرت ہے. ترک عشرت سمجھتے ہیں؟ عشرت کہتے ہیں لگژریز کو, کمفرٹ کو. انسان سمپل ہو, اپنے معاملات سمپل رکھے, اور اسی کے نتیجے میں اس کو, یعنی اس کی صحت مند ذہن اور صحت مند نفسیات یہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے, چیزوں کو سمپل رکھنے کے ساتھ. تو بہرحال یہ میں نے کچھ موٹی سی کچھ باتیں عرض کی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہوں تو ضرور کیجئے, کوئی اور بات ہو تو ضرور بتائیے. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. بات ہو تو ضرور بتائیے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کئی چیزیں جو آپ نے کہی نا, ایک تو یہ کنفیوژن کی جو بات کہی, یہ کنفیوژن تو میں خود میں بھی پاتا ہوں, اور امت میں بھی جب دیکھتے ہیں تو کافی کنفیوژن. پھر میرا جو سوال تھا اس پر, وہ یہ حدیث جو ہے نا اکثر بار بار یہاں پر جو کوٹ ہو رہی ہے وہ ہے کہ بھائی there will come a time when the Muslim ummah will be in numbers but they will be like the froth of the ocean, you know, وہ کف کی طرح ہو جائیں گے. تو اس میں جو بتائی جاتی ہے وہن کا, تو I wanted to see if, اس کو دوسرے میں نے کئی علماء سے جب بات کی تو اس کو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہن کو حب الدنیا, this is one way that they put it. لیکن کسی سے بھی ہم بات کریں نا تو انڈیویجولی, جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے, تو nobody is coming to, including myself, nobody is ready to come to a realization that I have this bimari within myself, and everybody thinks that everybody else has it but me, and I'm okay with that. So first تو میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ اس کو ڈیفائن صحیح سے کریں تاکہ اس کو سمپلسٹکلی ڈیفائن کرنا ہے. اور آپ نے جو ابھی لاسٹ میں جو کئی چیزیں بتائی نا, اس میں I think it probably defines it in a way. جی ایسا بول کر وہ ایک سوال تھا. اور یہ کنفیوژن کی بات تھی کہ بھائی کلیئرٹی جو ہے, میں علماء میں بھی بیٹھتا ہوں نا, تو it is very difficult to get clarity on certain subjects, and sometimes when even I میرے جیسے عام آدمی بھی جب بات کرتا ہے تو it hits them also, and so finding people who have clarity that we can rely on or we can trust on is becoming very difficult. And we call this an information age, but even in this age
that amount of clarity is very difficult. تو یہ دو چیزیں تھی میرے ذہن میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. اس کو how to address it or what to do, I don't think I have anything, but I just wanted to share that. اللہ آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے. بہت ہی اہم بات. اللہ تعالیٰ آسان کرے. جتنی خوشی ہمیں مال وصول کرتے ہوئے ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں انفاق میں ہونے لگی. اور جس طرح ہمیں نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے اسی طرح دنیا میں ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا خیال آنے لگے. انفاق آسان ہو جائے اور مال تو موجود ہو, مال کمائیں, لیکن حب مال اور حب دنیا سے خالی اپنے دل کو رکھتے ہوئے دنیا میں رہیں بھی, دنیا کو برتیں بھی, دنیا کو انجوائے بھی کریں, مال کو بھی کمائیں, مال کو انجوائے بھی کریں, لیکن حب مال سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور پھر حب مال اصل میں اس کو سمجھنا ہوگا کہ ترک معصیت کے بعد جو دوسری ہجرت مسلمانوں سے طلب کی گئی ہے وہ ترک عشرت ہے. ترک عشرت مطلب جو کمفرٹ اور لگژری ہے جو کہ حرام نہیں ہے لیکن ہمارے ذوق بندگی, ہمارے معیار بندگی کو اچیو کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تو اس کو انسان پہچانتا ہے اور پھر اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ بھئی مجھے یہ نہیں کرنا, مجھے اس میں سمپل ہونا ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ آسان کرے. ابھی تو یہ بہت زیادہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بڑی اہم توجہ دلائی. اللہ آسان کرے. ایک چیز اور جو ہے نا, کل باتوں میں I was talking to someone, انہوں نے بڑی ایک عجیب بات کہی. انہوں نے بولی کہ مسجد نبوی میں بھی کہہ رہے ہیں جو the lamp that was lighted by the Sahabi, I'm forgetting the name, he said it was in the 7th year. He said, and انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے بولی کہ جو صحابی نے جنہوں نے جو چراغ لگایا تھا he was a new صحابی, جبکہ ابو بکر, عمر اور باقی صحابہ جو ہے نا یہ پرانے سارے موجود ہیں. ان کو اس کی فکر کبھی نہیں لگی تھی. ان کی فکر واز ایٹ اے ڈفرنٹ لیول کہ بھئی اندھیرا ادھر رہ جائے, جو ہونا ہے بلڈنگ کسی بھی طرح ہو جائے. دیٹ واز ناٹ دیئر فکر. ان کی فکر جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بھئی ساری امت کی ہدایت کی فکر لگی. اور جنہوں نے یہ if I'm not mistaken, I think it is Tamim Dari radiyallahu anhu, if I'm right, or somebody else. So he said he had just come into the fold of Islam, and Nabi sallallahu alaihi wasallam liked it. It is not that he didn't like it, but it was. And today we get into that کہ بھائی مسجد کو عالیشان کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ وغیرہ بول کر. That was another thing that along the same lines. ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بہت بڑے لوگ تھے اور اللہ کرے کہ ہم سیرہ کو اور صحابہ کی زندگی کو اس طرح ڈھونڈیں. بالکل یہ بہت اہم. اجمل بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے جن چیزوں کی طرف آپ نے نشاندہی. جس طرح وہ جو اس کی صحیح مطلب اخلاص کے ساتھ ہم اس کو کھول کے اس کو سمجھیں, اس سے اپنے لیے ہدایت لیں. بعض اوقات لوگ اپنے ہی نفس کو راس آ سکنے والی تعبیر کو تلاش کرتے ہیں. بہت سے لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں اس کی تائید میں کوئی واقعہ صحابہ سے نکال کے دکھا دو, اس کی تائید میں کوئی چیز, اور وہ پھر لوگ جمع کر کے اپنے فیور میں لیتے ہیں. تو یہ بس نہ ہو. اور بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آسان کرے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کچھ مالی مدد کی درخواست کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عثمان کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ تمہاری مدد کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, تم ان کے پاس جاؤ, انہیں بتاؤ. اب یہ وہاں گئے, جو گھر بتایا تھا وہاں جا کے ابھی گھر کو نوک نہیں کیا تھا تو اندر سے آواز آئی, کچھ انہوں نے سنا اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ حضرت عثمان اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ میں تیل کیوں جلتے رہنے دیا اور اتنا تیل اس میں لگ گیا اور جلتا رہا, یا جو بھی کوئی ایسا زیادہ جل گیا. تو اب یہ سوچنے لگے کہ میں ان سے مالی مدد کی کیا درخواست کروں, یہ تو اتنے چھوٹی سی چیز پر اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ میں تیل کیوں جلنے دیا. تو سوچا کہ پتہ نہیں یہاں سے تو مجھے کوئی ہیلپ شاید ہی ملے. لیکن پھر یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو چلو چیک کر لیتے ہیں. انہوں نے پھر نوک کیا, وہ اندر سے حضرت عثمان آئے, بتایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے کچھ مدد چاہیے. حضرت عثمان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کے لیے مطلب اس طرح بھیجا ہے, تو بڑے خوش بھی ہوئے اور بہت ایک ماشاءاللہ جیسے اللہ نے ان کو بہت توفیق دی تھی تو اپنا بہت سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور ان کی بھرپور مدد کی. تو یہ بہت حیران ہوئے اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت اگر اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جب آپ کے گھر آیا اور مجھے محسوس ہوا کہ کچھ اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ آپ اپنے ملازم سے اس بات پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے چراغ جلنے دیا, تیل زیادہ لگ گیا اس میں, اور تو مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ
تو بالکل بھی میری مدد نہیں کریں گے، آپ تو اتنے تھوڑے سے نقصان کو اتنا زیادہ فیل کرتے ہیں، اور یہاں پر میں نے جب آپ سے مانگا تو آپ نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت زبردست ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو چراغ میرے گھر کے اندر جلا ہے اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے، اور جو مال میں نے تمہیں دیا ہے اس کا حساب میں نے نہیں دینا، اس کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا۔ یعنی جو مال میں نے اللہ کے راستے میں یا انفاق کیا ہے وہ تھوڑی اس کا مجھ سے۔ تو یہ جو اسپرٹ تھی نا، یعنی اب اسی مال سے اپنے لیے لگژریز لے سکتے تھے، اسی مال سے اپنی زندگی کو، اپنے لائف اسٹائل کو کچھ عالیشان بنا سکتے تھے، لیکن چیزوں کو سادہ رکھا، اور مال کا آنا انفاق کی صلاحیت کو اور انفاق کی توفیق کو بڑھاتا رہے، یہ انفاق کے امکان کو بڑھاتا رہے، یہ ان کا گول رہا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر اسی حوالے سے کچھ 2-3 سوال ہیں۔ سر اگر ہم اس سچویشن کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اینڈ آف ٹائمز طرف ہم یہ دور جا رہا ہے، تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پیرنٹنگ میں اور کیا چیزیں انکلوڈ کرنی چاہیے اپنے بچوں کے لحاظ سے، اگر ہم یہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو رکھیں جہاں اس وقت فلسطین کے لوگ ہیں؟ تو سر مجھے جو چیز ایک سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو جیسے ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرنا سکھانا چاہیے، یا پھر فرسٹ ایڈ کی ٹیکنیکس ہو گئی، یا پھر سیلف ڈیفینس ہو گیا، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک اپنی پیرنٹنگ میں اب شاید انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے، جسٹ بیکاز کہ اگر ہم اس سچویشن میں فال کرتے ہیں خود بھی۔ سر ایک تو یہ سوال ہے کہ آپ سے میں پوچھوں گی کہ اس میں اور مجھے تھوڑا سا گائیڈ لائن دے کہ اور کیا چیزیں ہمیں اس میں انکلوڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سچویشن میں رکھ کے دیکھیں تو۔ دوسرا سر یہ بائیکاٹ کے حساب کے حوالے سے ہی سوال ہے کہ سر میں اس میں دیکھتی ہوں 2 نیریٹو اب ایک طریقے سے نا بننے شروع ہو گئے لوگوں کے۔ ایک تو سر یہ اس سارے سچویشن کو سر کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بیسیکلی اس پرندے کا کام کر رہے ہیں جو اپنی چونچ میں پانی لے جا کے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے، تو وی آر ٹیکنگ دس سچویشن لائک دیٹ۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ اس نیریٹو کو اس طرح لے رہے کہ سنس کے اس برانڈ میں یا اس فوڈ چین میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم ان کو ان امپلائمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ پوری ملک کی معیشت کو جو ہے نقصان پہنچے گا، اور لوگوں کا ان امپلائمنٹ ریٹ بہت بڑھ جائے گا کنسیڈرنگ دا اکنامک کرائسس جو آج کل ملک کے چل رہے ہیں۔ تو سر اس میں تھوڑی سی مجھے کلیئرٹی چاہیے۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ اگر ان ساری پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یہ ساری چیزیں بھی انہی کے پروڈکٹس ہیں، پھر ہم اس کے اوپر کیوں ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پھر یہ بھی ایک اکانومی جنریٹ کرتا ہے ہیوج اماؤنٹ اسی وار کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان ساری چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی مجھے تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ پہلا سوال جو ہے نا وہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں